السلام علیکم، دس از عمران شاہ، ڈائریکٹر آف فتمہ ایجوکیشنل سسٹم کناوالا۔ بے شک پیسہ ہی سب کچھ نہیں، لیکن پیسہ پھر بھی بہت اہم ہے، یہ ایک بہت ضرورت اور حقیقت بن چکا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اچھے سے چیزیں کر سکتے ہیں، ایون آپ صدقہ، چیریٹی، ان چیزوں کو بھی اچھے سے تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہے آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں چیریٹی میں جو زیادہ تر لوگوں کو چیزیں چاہیے وہ ضروریات پوری ہی پیسے سے ہو سکتی ہیں۔ تو اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ پیسہ ایک بہت ضروری چیز ہے، کیا کبھی آپ نے اپنا انالیسس کیا ہے کہ آپ پیسے کا اگر ایک گراف بنایا جاتا ہے، فرض کر لیں یہاں سے لے کے یہاں تک، تو آپ کون سے لیول پہ کھڑے ہیں؟ ابھی ہم 7 لیولز ڈسکس کریں گے، اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کون سے لیول پہ ہیں، اور پھر اس کے حساب سے آپ نے اپنی زندگی کا پلان کرنا ہے تاکہ آپ الٹیمیٹ لیول تک پہنچ سکیں۔ اس حوالے سے ہم 7 لیولز کو ڈسکس کریں گے، 7 فائنینشیل سٹیجز یا لیولز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا لیول ہے وہ کلیئرٹی کا ہے۔ کلیئرٹی میں آپ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے اور کیسے کمانا ہے، لیکن ابھی آپ اتنا پیسہ نہیں کما رہے کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یعنی سادے لفظوں میں آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں اس سے جو انکم آ رہی ہے وہ اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کو یا قرض لینا پڑ رہا ہے یا کسی دوسرے کی مدد لینی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد والی جو سٹیج ہے اس کو ہم سیلف سفیشینسی سٹیج کہتے ہیں۔ اس سٹیج میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے جو انکم آ رہی ہے وہ اتنی ہے کہ آپ کا بیلنس ہو رہا ہے، آپ کے اخراجات اور آپ کی انکم برابر ہے، لیکن آپ بچا کچھ نہیں پاتے، آپ سیو کچھ نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ آپ فرض کر لیں جاب کر رہے ہیں، اس میں سے آپ 30,000 کما رہے ہیں، اور وہ 30 کا 30,000 اگر لگ جاتا ہے، آپ کو کسی سے مانگنا تو نہیں پڑ رہا، لیکن آپ کا جو پیسہ آپ کما رہے ہیں، انکم آ رہی ہے، وہ لگ رہا ہے، تو پھر آپ سیکنڈ سٹیج پہ ہیں جس کو ہم سیلف سفیشینسی سٹیج کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیج ہے جس کو ہم بریتھنگ روم کہتے ہیں۔ بریتھنگ روم میں یہ ہے کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، لیکن جو پیسہ آپ کما رہے ہیں وہ آپ اس طرح سے اس پہ محتاج نہیں ہے کہ اگر وہ پیسہ فرض کر لیں آپ سیلری کما رہے ہیں، سیلری لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ کا سورس آف انکم صرف سیلری نہیں ہے۔ اگر سیلری تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے، نہیں بھی ملتی، تو آپ کے دوسرے سورسز ہیں جہاں سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے، چاہے وہ آپ کی زمین ہے، چاہے آپ کی گاڑی ہے، یعنی کسی انویسٹمنٹ میں کسی بزنس کے ذریعے آپ کو پیسہ مل رہا ہے۔ لیکن یہ پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے سے زیادہ اپنے پاس بچا سکیں یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ یعنی سادے لفظوں میں بریتھنگ روم میں آپ کی ضروریات جو ہیں وہ پوری تو ہو رہی ہیں، پیسہ آپ کے پاس سیو تو ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ایک مہینے تک آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پھر سے محتاج ہو جائیں گے۔ اس کو ہم بولتے ہیں بریتھنگ روم، یعنی جب تک کرو گے، کھاؤ گے، بچاؤ گے۔ اوکے، پھر سٹیج ہے اسٹیبلٹی۔ اسٹیبلٹی میں یہ ہے کہ آپ کی جو سورسز آف انکم ہے، چاہے آپ کی جاب ہے، چاہے آپ کی زمینیں ہیں، آپ کی کار ہے، ٹریکٹر ہے، کوئی بھی آپ کی جو سورس آف انکم ہے، وہ اتنا پیسہ آپ کو ضرور دے رہے ہیں کہ آپ اگر کام کرنا چھوڑ دیں تو بھی اگلے 6 مہینے تک آپ اپنے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 6 مہینے تک آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مثلا آپ کوئی جاب کر رہے ہیں اور آپ جاب چھوڑ کے آپ فرض کر لیں کہ باہر کسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے ریسٹ کرنا ہے، تو اس سٹیج میں اگر آپ ہیں تو آپ کو اگلے 6 مہینے کے اخراجات جو بھی آپ نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ سٹیج ہے فلیکسیبلٹی۔ فلیکسیبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سورسز آف انکم ہے، چاہے جاب ہے یا کوئی بھی سورس آف انکم ہے، اس سے اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ اگر آپ اگلے 2 سال بھی کام نہ کریں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں بنے گی۔ یعنی 2 سال تک آپ کچھ نہ کریں، آپ کی انکم اتنی زیادہ ہے کہ آپ 2 سال تک کھا پی سکتے ہیں۔ مثلا لیٹس امیجن کہ آپ نے 1 سال بہت محنت کی ہے، اس میں آپ نے پیسہ کمایا اور پھر سیو کر لیا، تو وہ سیونگ میں چاہے پیسہ پڑا ہے تو وہ اگلے 2 سال اگر آپ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، یا آپ نے اس پیسے کو کہیں پہ انویسٹ کیا ہے کہ جب چاہے آپ کو ضرورت ہو آپ وہ پیسہ نکلوا سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اگلے 2 سال کے لیے، یعنی کام کیے بنا 2 سال کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، تو ہم کہیں گے کہ آپ فلیکسیبلٹی سٹیج پہ ہیں۔ یہ 5th لیول ہے، لیکن یہ ابھی بھی بہت آپ کہہ لیں کہ نیچے ہے۔ اصل جو لیول ہے وہ یہ ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس میں یہ ہے کہ یہ لیول تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10-20 سال کی محنت کے بعد آ جاتا ہے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں
یا اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں آپ ساتھ ساتھ سیونگ کرتے جا رہے ہیں، تو بعد میں آپ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو فائنینشلی انڈیپینڈنس سے مراد کیا ہے کہ آپ پوری زندگی جتنی بھی آگے کی زندگی ہے اس میں کام نہ کریں تو بھی آپ کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے۔ اس کو بولتے ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس، اور میرے خیال سے بہت کم لوگ اس سٹیج میں آتے ہیں۔ جو لاسٹ سٹیج ہے وہ ہے ابنڈنس آف ویلتھ۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں آپ کی نسلیں بھی آپ نے جو کمایا ہوا ہے اسے کھا سکتی ہیں۔ مثلا آپ نے پیسہ لیا، پیسہ کمایا، پیسے سے زمینیں لی، زمینوں سے آگے آپ کہہ لیں کہ رینٹ پہ شاپس وغیرہ دے دی، مکان بنا لیے، یا بزنسز آگے رن کر لیے جو خود بخود چل رہے ہیں، یا جس پہ تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو چلا سکتے ہیں، یا آپ زمینیں لے کے سیل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس پیسے کو لے کے انویسٹ کر دیا یا سیو کر دیا ہے، اور اب آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں اور آپ کی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ زیادہ تر یہ آپ کہہ لیں کہ ویلتھ میں آپ کی زمین، جائیداد، گاڑیاں، اور اگر آپ نے کوئی کمپنیز بلڈ کی ہیں اور اس کی آپ کہہ لیں کہ جو نیٹ ورتھ ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہ 7 سٹیجز ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت اب یہ نہیں ہے کہ آپ یکدم ادھر چلے جائیں گے۔ یہ ایک آئیڈیل سٹیج ہے، بہت کم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہ جو پلان کرتے ہیں، جو تہیہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو انالائز کرتے ہیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس لیول پہ پہنچنا چاہتے ہو تو امید رکھیں کہ آپ پہنچ جائیں گے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اس طرح اس لحاظ سے اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ وجہ ڈھونڈنی ہوگی کہ جس سے آپ عزت کمائیں، اور وہ وجہ ڈیفینیٹلی مائنڈ سیٹ ہے، پیسہ کمانے کا مائنڈ سیٹ۔ اگر آپ تو جاب اورینٹڈ ہے کہ آپ نوکری کرتے ہیں تو پھر تو اس کو بھول جائیں، ناممکن ہے۔ پھر کہیں آپ پھنسے رہیں گے، یہاں تک پھنسے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ کچھ سیونگز وغیرہ کر کے تو یہاں تک آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پینشن ہو جائے گی تو آپ یہاں تک آ جائیں گے، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس ایج تک کہ جب وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے، پینشنز وغیرہ وہ لیتا ہے، تب تک وہ لائف کو انجوائے نہیں کر پاتا، اور اس سے پہلے اتنے وہ قرضے لے چکا ہوتا ہے کہ جتنے بھی وہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے، پینشنز وغیرہ ملتی ہیں، وہ اسی میں ہی کھپ جاتی ہے۔ مکان بنایا تھا اس کا قرضہ، کوئی زمین لی تھی اس کے کوئی پیسے رہ گئے ہیں۔ تو جاب اورینٹڈ بندہ بہت مشکل سے یہاں پہ جائے گا۔ جاب سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو فکسڈ سیلری پہ کام کرتا ہے، فکسڈ۔ اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں نا جس میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے، تو پھر چانسز ہیں کہ آپ اوپر جا سکتے ہیں، وہ بھی تب کہ جب آپ وقت کے ساتھ گرو کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، اپنے ڈیٹے کو ساتھ ساتھ انالائز کر رہے ہیں۔ تو آج اگر دیکھا جائے کہ آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، یعنی ڈیجیٹل ساری جو چیزیں ہیں۔ آج اگر پیسہ لوگ زیادہ کما رہے ہیں تو وہ یوٹیوب کے ذریعے کما رہے ہیں، یعنی کہ آن لائن بزنسز کے ذریعے کما رہے ہیں، فری لانسنگ کے ذریعے کما رہے ہیں۔ لوگ گھر بیٹھے 10 منٹ 15 منٹ کام کرتے ہیں اور 1000 چارج کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آرٹیکلز لکھتے ہیں، بلاگنگ وغیرہ کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ تو آج جو اس سٹیج پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو ایسے ریسورسز پہ جو جدید ہیں ان پہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بابا نے زمین چھوڑی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی، یعنی کہ ورثے میں مل گئی ہے، لیکن آج کے ورثے بدل گئے ہیں۔ آج ورثے میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک آن لائن سٹور مل جائے، یا آپ کسی کو آن لائن سٹور دے دیں، یعنی کہ آج کی جو جائیداد اور یہ جو ہوتی ہے نا ویلتھ، اس کے کنسیپٹس بدل چکے ہیں۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے اپڈیٹڈ ہوتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، تو پھر چانسز ہیں کہ آپ ان سٹیجز پہ آ سکیں، اچھے سے یہاں پہ سٹے کر سکیں اور گرو کر سکیں۔ السلام علیکم۔